سب سے پہلے ہمارے دین میں توحید ہے، لیکن توحید کو صحیح طور پر سمجھنا بھی ضروری ہے. وہ تعبیرات نہیں جو اخوانیت سے اثر لینے والے لوگ دین کی اور توحید کی تعبیر کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہمارے دین میں توحید اور ایمان عقیدے کو صحیح کرنے کی اہمیت ہونا چاہیے. کتنے لوگ جن کو عقیدہ معلوم نہیں، لیکن آپ ان سے پوچھیں، ان کو معلوم ہے کہ نیوز میں کیا چل رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، فلاں ملک میں روہنگیا میں کیا ہو رہا ہے، فرانس میں کیا ہو رہا ہے، لیکن انہیں توحید کی بنیادی باتیں معلوم نہیں ہوں گی. اسماء و صفات میں ان کی غلطیاں ہوں گی، حتیٰ کہ توحید ربوبیت میں غلطیاں کریں گے، نہیں معلوم ہوگا. ضروری ہے کہ سب سے پہلے توحید کو اہمیت دی جائے. ایک بڑا طبقہ ہے جو قبر پرستی میں مبتلا ہے مسلمانوں کا، ایمان کے نام پر، اولیاء کی محبت کے نام پر. توحید سب سے اہم چیز ہے دین میں. یہ سلف کا بنیادی معاملہ ہے، ایمان کی اصلاح کرنا، عقیدے کی اصلاح کرنا. عقیدہ نمبر 1 پر ہے. بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کیا عقیدہ عقیدہ کب تک کرتے رہیں گے؟ اور بھی تو مسائل ہیں. مسلمانوں میں ایجوکیشن کم ہے، اور نوجوان ڈرگ ایڈکشن کی طرف چلے جا رہے ہیں، جابز نہیں مل رہے ہیں، اور سیاسی مسائل کتنے سارے مسلمانوں کے ہیں، میڈیکل ایشوز مسلمانوں کے ہیں، بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، اتنے سارے مسائل ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ توحید سب سے اہم ہے. ان مسائل کو کون حل کرے گا؟ وہ بھی مسائل ہیں، ان کو حل کرنا چاہیے، لیکن توحید کو چھوڑ کے کیا توحید کی آیتیں صرف مکہ میں نازل ہوئی، مدینہ میں نہیں؟ آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا. آخری وقت میں کیا فکر تھی آپ کی؟ قبر پرستی امت میں نہ آئے، نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے نہ لگ جائیں، میری قبر پر سجدہ نہ کرنے لگ جائیں. آخری وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ امت قبر پرستی میں مبتلا نہ ہو جائیں. اور آپ دیکھیں آج امت قبر پرستی میں نہیں ہے، ایک بڑا طبقہ ہے. حتیٰ کہ عرب میں لوگ قبر پرستی میں مبتلا ہوئے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بڑی محنت کر کے قبر پرستی کو وہاں سے ختم کیا. ورنہ پیڑوں کو تک لوگ ناڑے اور دھاگے باندھ کے ان کی عبادت کرنے لگ گئے تھے. پیڑوں سے کوئی بچہ مانگتا ہے؟ لیکن وہ وہاں آج آپ ہمارے اپنے ملک میں دیکھیے، پڑوس میں آپ دیکھیے، گاؤں گاؤں گلی گلی آپ کو ملے گا کہ لوگ قبروں پر جا کر چادریں چڑھا کر اور وہاں پر دھاگے ناڑے باندھ کر کڑے وہاں کے پہن کے، اب لڑکا چاہیے مجھ کو، نکاح ہو جائے گا، اس کا پاس ہو جاؤں گا میں امتحان میں، کورٹ کا کیس مسئلہ حل ہو جائے گا، بابا حل کر دیں گے، بابا حل کر دیں گے. سب سے بڑا مسئلہ توحید کا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں، اللہ ہی کو اپنا رب مانے، اللہ ہی کو معبود برحق مانے، اور اللہ کی طرح کسی کو نہیں مانے. اللہ کو اپنی ذات و صفات میں کامل مانے، اللہ کو اپنی ذات و صفات میں منفرد مانے، اسماء و صفات میں اللہ کا کسی کو شریک نہ کریں. سب سے اہم مسئلہ یہ ہے. لیکن دھیرے دھیرے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اہل حدیث نوجوانوں میں لوگ آتے ہیں، ہو گیا نا اب توحید، آگے بڑھو. آگے بڑھو کا مطلب کیا ہے؟ سیاست میں اترو، حکومت قائم کرو، ہمارے ساتھ جڑو. کب تک یہ توحید کا درس چلتا رہے گا؟ بس ہو گیا، امت کے بڑے مسائل حل کرو. اور نوجوان ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اور سیاست میں اتر کے خود اس کی توحید خراب ہو جاتی ہے. پھر شیعہ بھی چل جاتا، وہ بھی تو اپنے دینی بھائی ہے نا. ہاں لیکن سعودی والے کافر. ہاں جراثیم جب آ جاتے ہیں، پھر سیاسی ایجنڈا میں ہمارے ساتھ ہو جائیں، اگر اسلامی حکومت قائم کرنے کے اعتبار سے تھوڑے لوگ، اس سے تو کام چلنے والا نہیں، زیادہ ہونا چاہیے، تو سب کو جمع کرنا ہے. پھر ناڑے والے بھی چل جاتے، دھاگے والے بھی چل جاتے. نہیں بھائی، ہم سب ایک امت ہے، اپنے کو ایک بڑے مقصد کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کی شریعت کو لانا ہے. اس کے لیے ہم لوگ کیا کریں؟ کوئی کسی پہ تنقید نہیں کرے گا، سب ایک ہو کے رہیں گے اپنے اپنے طور پر. سب کیا ہے؟ جس کو جو صحیح لگتا کرے. شیعہ بھی چلتا ہے، شیعہ کا انقلاب بھی صحیح تھا. انہوں نے دیکھو اللہ کی شریعت نافذ کی نا، وہاں پہ انقلاب آیا نا، وہاں توحید آئی. توحید آئی، اپنے اماموں کو اللہ کے ساتھ رب بنائے ہوئے، قرآن کو معرف مانتے ہیں، ابو بکر و عمر کو جہنمی مانتے ہیں، منافق مانتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نعوذ باللہ زانیہ مانتے ہیں. چلتا آپ کو سیاسی ایجنڈا میں آپ کے ساتھ ہو گئے تو باقی سارے عقائد میں آپ کمپرومائز کر لیے. جس کی نگاہ میں سیاست اہم ہو، عقیدہ سیکنڈری ہو، وہ عقیدے میں کمپرومائز کر لیتا، سیاسی میں کمپرومائز نہیں کرے گا. سعودی میں توحید ہے، قرآن و سنت ہے، سب کچھ ہے، کچھ چیزیں اور بھی منکرات وہاں پہ ہیں، اصلاح کی ضرورت ہے، کہاں نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کی بنیاد پر وہاں کیا کر دیں گے؟ تکفیر کر دیں گے. نہیں، شریعت وہاں پر نہیں، کافر، علماء بھی کافر، گورنمنٹ کے اسکالرز آف ڈالرز، ان کو کیا کریں گے؟ سب کو اسلام سے خارج کر دیں گے. لیکن خمینی چلتا ہم کو، شیعہ چلتے، وہ بھی تو اپنے دینی بھائی ہیں. اخوانی ذہن اگر آپ دیکھیں، آپ کو ٹیسٹ کرنا ہو اخوانی ہے کہ نہیں، یہ بھی دوسرا لٹمس ٹیسٹ ہے. اس کے سامنے آپ شیعہ کو غلط بولو، ایران کے انقلاب کو آپ غلط بولو، ایرانیوں کی آپ شیعہ کے بارے میں بتاؤ ان کے عقائد خراب ہیں. نہیں، ان کی تکفیر نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی اپنی دینی بھائی ہیں. اور پھر آپ سعودی کی تعریف کرو، پوری دنیا میں قرآن کو پھیلا رہے ہیں، حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں، ہاں توحید قائم ہے، وہاں پہ شرک نہیں کرتے، بدعات سے بچتے ہیں. کتنے اچھے لوگ ہیں، کہے کا اچھے ہیں، اللہ کی شریعت نافذ نہیں کرتے ہیں، کافر ہیں. یہ مزاج بگڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ صحیح عقیدہ، صحیح عقیدہ، توحید.